نوجوان ہمارا طبیعی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے، تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچن ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں، اگر آپ شادی کرتے تو میں مسلمان ہوتا۔ اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر رہے ہو؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو، میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے، اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا۔ پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر، ان سے اچھی سلام دعا تھی میری، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلینڈ جا کر، پاکستان میں نہیں انگلینڈ جا کر۔ تو میں ایڈمبرا میں پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر اذان دی مغرب کی اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد 13-14 لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لیے، تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو یہ کیا کہنے کہتے ہیں، تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے، تو جس نے جماعت کرائی تھی اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلش آتی؟ کہی آتی ہے۔ کہی آپ نے کیا کیا ہے؟ کہی ہم نے اپنی عبادت کی ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، صرف اتوار کو نہیں، روزانہ 5 دفعہ۔ وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس نے اس کو جواب دیا، 2-3 سوال اس نے اور کیے، جواب دیا، تو کہنے لگی اچھا بہت مہربانی۔ اس نے سے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کے لیے تو وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، صرف اس بوجھ پر زمین پہ گر گئی، کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے، اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے۔ جس رب نے نفسیات بنائی ہے وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جائے گی، چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو۔ عورت کی نفسیاتی حیا ہے اور وفا ہے، کسی وفادار کی تلاش ہے، تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیا کیا ہے، لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز۔ کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی، وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر لیا۔ تو میرے عزیزو کٹی پتنگ نہ بنو، اپنی کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتی۔ اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنے ڈور دے کے چلو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے، عزت بھی دے گا۔ اپنی منمانی میں کوئی راحت نہیں، اللہ کی قسم کوئی راحت نہیں۔ 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کے دکھ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنا کے چلو، اللہ تمہاری دنیا بھی سکھ والی بنائے گا، آخرت بھی سکھ چین والی بنائے گا۔ لیکن یہ سیکھنا پڑے گا۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی محنت۔ تو یہ عمر ہے، اس وقت ساری دنیا اسلام کے لیے تیار ہے، چونکہ نظریاتی طور پر دنیا شکست کھا چکی، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا خوبصورت نظریہ ہے کہ جو ان کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ تیزی کے ساتھ نسلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہمت کرو، چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو، باقی وقت اپنی تعلیم کو دو، گھر جاؤ تو ماں باپ کے خادم بن کر رہو۔